اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہوئی جس میں کہ سیاسی جماعتوں اور وکلا اور میڈیا کے علاوہ سول سوسائٹی کو بھی بلایا گیا ہے. ایسی بہت سی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو چکی ہیں. میں بہت زیادہ ماضی میں نہیں جاؤں گا. ماضی قریب میں مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ جو بہت سے زوما تشریف فرما ہیں ان میں سے کئی زوما 2016 میں جو بی این پی کی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں موجود تھے. پھر 2019 میں بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اور ایکٹیویٹی ہے. لیکن یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ چند ماہ پہلے بھی کوشش کی گئی تھی اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی. اس میں لوگ دور دور سے آئے, اس کو نہیں ہونے دیا گیا, اس کو روک دیا گیا. اور اب آج ایک دفعہ پھر ایسا ہی ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2021 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے لطیف آفریدی صاحب. انہوں نے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. تو اس میں انہوں نے وکلا اور سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندوں کو بھی بلایا. تو ان دنوں میں مجھ پر پابندی تھی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. تو میں نے وہاں پر ظاہری بات ہے یہی کہا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سینسرشپ نہیں ہے, تو میں سینسرشپ کی چلتی پھرتی تصویر ہوں. تو اس پر بہت لوگ ناراض ہوئے تھے. تو آج اس وقت تو صرف میں ایک آدمی تھا. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے 6-7 جو صحافی ہیں, 6-7 اینکرز جن کا تعلق مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ ہے وہ آف ایئر ہیں. اس وقت تو شاید میرے لیے بہت سے لوگ بولتے تھے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی نہیں بولتا. ابھی پچھلے دنوں کچھ اپوزیشن رہنما جو ہیں وہ کاشف عباسی صاحب کے گھر پہ گئے تھے. تو مجھے یاد آیا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کچھ صحافیوں پر حملے ہوئے اور کچھ صحافی جو ہیں ان پر مقدمات درج ہوئے, تو میں شہباز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے کر میں سب کے گھر گیا. اور جن کے گھر گیا ان میں سے شاید یہاں پر بھی کچھ موجود ہوں گے. تو یہ میں آپ کو یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب کہ ہم عمران خان کے دور میں بھی یہ کہتے تھے کہ صحافت پر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے, آئین پاکستان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں. ہمارا موقف نہیں بدلا, حکومت بدل گئی ہے, حالات نہیں بدلے, ہمارا موقف بھی نہیں بدلا. آپ بھی کہ وہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ ٹی وی کی اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے, آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. اگر میں رپورٹ کروں گا, یہاں پہ جو بہت سے رپورٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ رپورٹ بھی کریں گے تو وہ نشر نہیں ہوگی. تو یہ پریس فریڈم کا حال ہے. تو میں صرف یہ یاد دلاؤں گا کہ یہ صرف 2021 یا 22 میں جو وعدے کیے تھے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ, صرف وہ وعدے پورے نہیں کرنے بلکہ اس سے بھی بہت پہلے وعدے ہوئے تھے. 2010 میں گوادر میں وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتوں نے ایک اجتماع منعقد کیا تھا جس میں NFC ایوارڈ جو ابھی تک چل رہا ہے اس پر اتفاق رائے ہوا. تو ہم بھی گوادر گئے. اس وقت شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, اور رئیسانی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بلوچستان تھے, اور بھی تمام صوبوں کے چیف منسٹر وہاں پر موجود تھے. سب نے بیک وقت, کیمرہ آن تھا, مائک میرے ہاتھ میں تھا, وزیر اعظم اور چاروں چیف منسٹرز نے یہ وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے, بلکہ اس وقت اقتدار میں تھے, تو انہوں نے کہا ہم اگلے کچھ عرصے میں جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے. تو وہ 2010 تھا, اب 2025 ہے, وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کی جو صورتحال ہے اور جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے بہت سے معاملات میں ہو رہی ہے. اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہوئی جس میں کہ سیاسی جماعتوں اور وکلا اور میڈیا کے علاوہ سول سوسائٹی کو بھی بلایا گیا ہے. ایسی بہت سی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو چکی ہیں. میں بہت زیادہ
ماضی میں نہیں جاؤں گا. ماضی قریب میں مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ جو بہت سے زوما تشریف فرما ہیں ان میں سے کئی زوما 2016 میں جو بی این پی کی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں موجود تھے. پھر 2019 میں بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی. اور ایکٹیویٹی ہے, لیکن یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ چند ماہ پہلے بھی کوشش کی گئی تھی اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی, اس میں لوگ دور دور سے آئے, اس کو نہیں ہونے دیا گیا, اس کو روک دیا گیا, اور اب آج ایک دفعہ پھر ایسا ہی ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2021 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے لطیف آفریدی صاحب, انہوں نے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. تو اس میں انہوں نے وکلا اور سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندوں کو بھی بلایا. تو ان دنوں میں مجھ پر پابندی تھی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. تو میں نے وہاں پر ظاہری بات ہے یہی کہا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سینسرشپ نہیں ہے, تو میں سینسرشپ کی چلتی پھرتی تصویر ہوں. تو اس پر بہت لوگ ناراض ہوئے تھے. تو آج اس وقت تو صرف میں ایک آدمی تھا, آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے 6-7 جو صحافی ہیں, 6-7 اینکرز جن کا تعلق مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ ہے وہ آف ایئر ہیں. اس وقت تو شاید میرے لیے بہت سے لوگ بولتے تھے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی نہیں بولتا. ابھی پچھلے دنوں کچھ اپوزیشن رہنما جو ہیں وہ کاشف عباسی صاحب کے گھر پہ گئے تھے. تو مجھے یاد آیا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کچھ صحافیوں پر حملے ہوئے اور کچھ صحافی جو ہیں ان پر مقدمات درج ہوئے, تو میں شہباز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے کر میں سب کے گھر گیا, اور جن کے گھر گیا ان میں سے شاید یہاں پر بھی کچھ موجود ہوں گے. تو یہ میں آپ کو یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب کہ ہم عمران خان کے دور میں بھی یہ کہتے تھے کہ صحافت پر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے, آئین پاکستان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں, ہمارا موقف نہیں بدلا, حکومت بدل گئی ہے, حالات نہیں بدلے, ہمارا موقف بھی نہیں بدلا. آپ بھی اس کہ وہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ ٹی وی کی اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے, آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. اگر میں رپورٹ کروں گا, یہاں پہ جو بہت سے رپورٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ رپورٹ بھی کریں گے تو وہ نشر نہیں ہوگی. تو یہ پریس فریڈم کا حال ہے. تو میں صرف یہ یاد دلاؤں گا کہ یہ صرف 2021 یا 22 میں جو وعدے کیے تھے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ, صرف وہ وعدے پورے نہیں کرنے بلکہ اس سے بھی بہت پہلے وعدے ہوئے تھے. 2010 میں گوادر میں وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتوں نے ایک اجتماع منعقد کیا تھا جس میں این ایف سی ایوارڈ جو ابھی تک چل رہا ہے اس پر اتفاق رائے ہوا. تو ہم بھی گوادر گئے. اس وقت شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, اور رئیسانی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بلوچستان تھے, اور بھی تمام صوبوں کے چیف منسٹر وہاں پر موجود تھے. سب نے بیک وقت, کیمرہ آن تھا, مائک میرے ہاتھ میں تھا, وزیر اعظم اور چاروں چیف منسٹرز نے یہ وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے, بلکہ اس وقت اقتدار میں تھے, تو انہوں نے کہا ہم اگلے کچھ عرصے میں جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے. تو وہ 2010 تھا, اب 2025 ہے, وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کی جو صورتحال ہے اور جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, بہت سے معاملات میں ہو رہی ہے,